کہاں کہاں انہوں نے توہین نہیں کی. یہ اموی دین والے آج کل بڑا سر چڑھ کر بول رہے ہیں ہم صحابہ والے ہیں. کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ. اپنے ضمیر میں ذرا جا کر دیکھیں کہ کتنا کچھ صحابہ کا تقدس ان کے اندر ہے. صحابہ والے ہوتے تو آج آپ غزہ میں کھڑے ہوتے. صحابہ والے نہیں ہو تو جھوٹ بولتے ہو. ہاں صحابہ کے جو مخالف سرگرمیاں ہیں یہود کی وہ ان کے ساتھ تمہاری ہم آہنگی ہے، کیونکہ یہود بھی یہی چاہتا ہے کہ غزہ والوں کو قتل کر دیا جائے اور قبضہ کر لیا جائے، اور تم بھی وہی ہو. ٹھیک ہے، آج تک تم نے اہل غزہ کے لیے کوئی آواز اٹھائی؟ تو وہاں تو 60,000 جانیں جلائی گئی ہیں آگ کے اندر. کسی کو نہیں آیا خدا کا خوف. جن کو تم کافر کہتے ہو، او مولوی ہو شودے ہو، جن کو تم کافر کہتے ہو وہ ان مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہیں اور اپنی قیادت بھی ذبح کرا چکا ہے، سرمایہ بھی لگایا ہے، جنگ بھی لڑی ہے. ایک تمہارے بقول، تمہارے ذوم باطل کے مطابق کافر ہو کر مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے. تم کیوں نہیں اس حفاظت میں آگے بڑھے؟ پتہ ہے تمہارے من کی پلیتی کیا ہے. تمہارے اندر نبوی دین کوئی نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہو، ممبروں پر جھوٹ بولتے ہو، مسجدوں میں جھوٹ بولتے ہو، مصلوں پر جھوٹ بولتے ہو، اور صحابہ کو بیچتے ہو. کہاں ہے تمہارے پاس صحابہ کی تکریم کا کوئی دائرہ کار، کوئی تصور؟ کچھ بھی نہیں، جھوٹ بولتے ہو. تمہارے ہاں صحابہ کی تکریم بتاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم الشان قداور شخصیت ہے اسلام کے اندر. تو آپ کے دین نے تو ان کی بھی توہین کی ہے، اموی دین والوں نے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جو آپ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح ثابت کرتے ہو جناب والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جو سکرپٹ بنایا گیا ہے ڈرامائی، اس کو پڑھتے ہوئے تو شرم کو بھی شرم آ جاتی ہے، مگر تمہیں نہیں آتی. تمہارے خمیر میں یہ چیز نہیں ہے. بڑی بازو لہرا لہرا کر کہتے ہو بخاری میں لکھا ہے. بخاری نے کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ میری نسبت جو ہے خاندان رسول سے جڑ جائے. یہی ہے. اور اس پر مولا کائنات علیہ السلام سے یہ رشتہ مانگا گیا. آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، ام کلثوم. بہرحال اگر آپ نہیں مطمئن ہوتے تو پھر میں ان کو بھیجتا ہوں. حضرت علی نے چادر دے کر بھیجا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم کو یعنی بھیجا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم کی پنڈلی اور ران پر ان کو ننگا کر کے ہاتھ پھیرتے رہے. یہ ہے تمہارا تکریم صحابہ کا ڈرامہ. آج کل کے گئے گزرے باپ، غیرت سے خالی باپ کی بابت بھی یہ بات سوچنا انتہائی کمینہ پن ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی کو کسی کے لیے جا کر بھیجے، چاہے اپنی رانیں دکھوا کراؤ یا اپنا چھاتی دکھا کراؤ یا فلاں. ہاں جی، کوئی بھی کمینے سے کمینہ آدمی بھی یہ نہیں سوچ سکتا. اور تم نے یہ بات مولا کائنات کی طرف منسوخ کر دی کہ انہوں نے اپنی بیٹی بھیجی. حیا سے مر نہیں جاتے؟ او غیرت سے مر نہیں جاتے؟ جس کا باپ خدا کی غیرت کا عنوان ہے، جو خود علی غیرت الہی کی تلوار ہے، اس کے بابت یہ سوچنا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کریں گے کہ بیٹی کا جسم ننگا کر کے دکھانے کے لیے ایک 60 سالہ 61 سالہ بوڑھے کے پاس بھیجیں گے؟ ہاں، حیا سے مر جاؤ یار، خدا کے قہر سے ڈر جاؤ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جن کے بارے میں ہماری روایات میں یہ بات آئی ہے کہ وہ محدث ہیں، ان پر الہام ہوتا ہے اور ان کی رائے پر قرآن اترتا ہے، تو کیا وہ بغیر نکاح کے بچیوں کے رانوں سے پنڈلیوں سے اتار کر وہ ہاتھ پھیرتے رہے؟ اور حیا سے مر جاؤ یار. پر حیا نام کی شاید تمہارے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی. یہ جو کوئی غیر مسلم جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ روایت ہے، اور آئیے آج فقیر آپ کی اس جہالت کو ننگا کر رہا ہے. اموی دین آج ننگا ہو رہا ہے. دیکھیے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، یہ میں درایت کے اصول کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا وضع کردہ اصول ہے. ہر روایت کو لفظوں کی تقویم میں یا اسنادی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا، درایت بھی کوئی شے ہے. اسی لیے ماہرین فن حدیث نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حدیث سندن بھی صحیح ہو، متنن بھی صحیح ہو، اور یعنی اتصال سند بھی موجود ہو، روات بھی ثقہ ہوں، سارے قوائف صحت حدیث کے مکمل ہو. پھر اگر وہی حدیث بداہت عقل کے خلاف ہے تو مردود ہے، حسن معاشرت کے خلاف ہے تو مردود ہے، نبوی مزاج کے خلاف ہے تو مردود ہے، مسلمہ دین کے خلاف ہو تو مردود ہے. کتنے سارے ضابطے ہیں جن پر یہ جو ہے حدیث صحیح مردود قرار پائی ہے. تو تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہو مولویو؟ کیا لے کر بیٹھتے ہو؟ اصحاب رسول جن کا پہلا درس ہی غیرت ہے، تم ان غیرت کے پیکروں کو بے غیرتی کے تصور میں پیش کرتے ہوئے تو ہمیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہو کہ کوئی ان کی جا کے رانے دیکھیں؟ بتاؤ مولویو.
بتاؤ بڑے بڑے مناظرے کرتے ہو. آئیے ہم اصول درایت کی روشنی میں چھوٹی سی بات کرتے ہیں, اس کو آگے چلائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے, اور ننگا کریں گے اموی دین کو اللہ کے فضل سے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو اس وقت ان کی عمر 38 سال ہے یا 40 سال ہے, زیادہ راجع قول 40 سال کا ہے. اور اس وقت مولا کائنات علیہ السلام کی عمر مبارک 9 یا 10 سال ہے. یہ فاصلہ ہے درمیان میں 16 سال کا. اچھا اب آئیے, جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کو پہنچے ہیں تو اس وقت مولا کائنات علیہ السلام 25 سال کو پہنچے ہیں. اب درمیان میں جو 16 سال کا جو فاصلہ آیا وہ ظاہر ہو گیا کہ جب مولا کائنات کی شادی ہوئی اس وقت 25 سال کی عمر مبارک ہے, اور 16 سال یعنی اگر 9 سال کی عمر ہے تو پھر 16 سال بنتے ہیں, تو پھر اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 55 سال بنی. اب آئیے مولا کائنات کے حرم کے اندر, سیدہ کائنات کے حرم کے اندر جو پہلا پھول کھلا, جو پہلی حرمت مبعوث ہوئی, تشریف فرما ہوئے, اسے مولا امام حسن علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد سال بعد یا کچھ عرصہ بعد جناب امام حسین تشریف لاتے ہیں, پھر حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتی ہیں, پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم تشریف لاتی ہیں. اگر سال کا ہی عرصہ دورانیہ بنا جائے تو آخری بیٹی حضرت ام کلثوم ہیں, تو پھر اس ٹائٹل پر اگر آخری بیٹی وہ ہیں تو 4 سال کا عرصہ تو یہ بنتا ہے. تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کے تھے, اور 55 سال کے اندر جناب والا یہ 5-6 سال کا یہ اضافہ ہو جائے تو 60 سال بن گئے, ٹھیک ہے نا, 59-60 سال بن گئے. تو ابھی ام کلثوم پیدا ہو رہی ہیں, ابھی وہ شیر خوار ہیں. مولا کائنات علیہ السلام ان کو بھیج رہے ہیں چادر دے کر, جاؤ اپنی پنڈلی دکھا کر آؤ, اور حضرت عمر کو جو رشتہ پسند آیا تو وہ آپ کو اس حالت میں مطلب نکاح کر لیں. او حیا سے مر جاؤ مولویو, پتہ نہیں تمہاری کھوپڑی میں کیا بھوسا بھرا ہوا ہے تعصب کا. ٹھیک, اب اس ٹائٹل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 یا 62 میں یا 63 میں ان کا وصال ہو جاتا ہے. تو کوئی بندہ فطرت سے تعلق رکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ شیر خوار بچی سے بھی کوئی نکاح کرے؟ تو مر نہ گئے یہ باتیں کرتے ہوئے, بڑے ڈھیٹ ہو یار یہ. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت زہرا پاک کا بھی رشتہ مانگا تھا, حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مانگا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا کہ بھائی ان کی عمر مبارک جو ہے وہ چھوٹی ہے, ٹھیک ہے. ویسے بھی سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا جو رشتہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے طے تھا. تو بھائی کچھ خیال کرو یار. اسی طرح تمہارے جھوٹ ہیں اور کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اور 9 سال کی عمر میں جناب رخصتی کر دی گئی. یہ ایک طرف کہتے ہو کہ دین فطرت ہے اسلام, اور دوسری طرف خلاف فطرت اسلام کو پیش کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ مر نہ گئے تم لوگ اور اسی پر اٹ جاتے ہو. ہاں اس طرح میرا یہ دعویٰ ہے کہ اموی دین والوں کا ہدف حرم نبوت ہے, ان کی توہین ہے. اور تم وہ ظالم لوگ ہو کہ 1000 سال تک تمہارا مذہبی شعار رہا, تم والدین رسول کو کفر کی گالی دیتے رہے ہو. آج بھی تمہاری کوئی تفسیر ایسی نہیں جس میں والدین رسول کے لیے گالی کا لفظ نہ ہو, کفر کی گالی کا لفظ نہ ہو. آج بھی اردو کی تفسیریں ہیں یا عربی کی تفسیریں ہیں. میری تو بھی الحمدللہ تعالیٰ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ یہ اسالیب تفسیر پر ہے. میں نے 1200-1300 سال کے تفسیری اثاثے کو پڑھا ہے, کنسلٹ کیا ہے اور کچھ جائزہ لیا ہے, وہ لکھا ہے. میرا تھیسس ہے یہ کہ کس کس دور کے اندر کس کس مفسر نے کس کس ذہانت سے کس کس اسلوب سے نقطہ نظر سے متاثر ہو کر کیا کیا لکھا ہے. ہم جانتے ہیں یہ سب چیزیں. قرآن کریم کے لطیف اور نفیس مزاج سے آپ لوگ کھیلتے رہے ہیں. بتائیے یہ جو سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت کریمہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم, آپ کے تفسیری اثاثے کے مطابق یہ 5 مرتبہ رسول اللہ کی ماں کو کافر بنانے کے لیے نازل مانی ہے آپ لوگوں نے. یہ ہے آپ کا نبوی دین, اس کو نبوی دین کہتے ہیں. اور رسول تو کسی کی ماں کو کسی کو گالی نہیں نکالنے دیتے. تم رسول کی ماں کو وہ بھی کفر کی گالی دیتے ہوئے شرم سے مر نہ گئے تم لوگ؟ غیرت نام کی تو تمہارے خمیر میں رتی بھی نظر نہیں آتی. پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہو ہم عاشقان رسول ہیں. یہ عشق ہے. ایک طرف نالین کو اٹھا کر ماتھے پر لگاتے ہو اور والدین کے بارے میں تمہارے مزاج بگڑ جاتے ہیں. معاویہ کا عرس بناتے ہو, والدین مصطفیٰ کا عرس نہیں مناتے ہو. بے شرمو, کچھ تو غیرت کرو یار. کیا معاویہ کے برابر بھی نہیں والدین رسول؟ تمہارا یہ نالین پاک کو یہاں رکھنا یہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دھوکہ ہے, شیطانی تصور دین ہے جو تم لوگوں کو پیش کرتے ہو. والدین کی تکریم تمہیں ناگوار گزرے, ان کا عرس نہیں ہے, اور دشمن اہل بیت رسول کا عرس جو ہے وہ بناتے ہو. شرم سے مر جاؤ یار.